کاری کی اہمیت اور ضرورت۔ سامعین محترم، شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کہ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کی خوبصورتی کا سبب درختوں کو بنا دیا۔ جنت کی خوبصورتی تجری من تحتها الانہار ہے، جنت کی خوبصورتی ولباسهم فیہا حریر ہے، جنت کی خوبصورتی فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام ہے، جنت کی خوبصورتی فیہا فاکہۃ ونخل ورمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کی زندگی کو پانی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اب انسان بھی پانی کو دو طرح استعمال کرتا ہے، ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ بلا واسطہ اس طرح کے انسان خود پانی پیتا ہے، اور بالواسطہ اس طرح کے آج ہم نے جو کچھ پہن رکھا ہے، جو کچھ کھا رہے ہیں، یہ رنگا رنگ کپڑے، چمڑے کی جیکٹ اور جوتے، پھل سبزیاں، نباتاتی ادویات، یہ ہم پانی سے شجرکاری ہی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ سامعین محترم ذرا توجہ کیجئے، وہ اس طرح کے انسان نے بیج بویا، اس کو پانی ملا، اس سے ایک انار کا پودا پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، یعنی ہم اس پودے سے انار اور اسی طرح بے شمار پھل اور سبزیاں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان نے بیج بویا، اس کو پانی ملا، اس سے ایک کپاس کا پودا پیدا ہوا، ہم نے اس پودے سے کپاس چن لی، ٹیکسٹائل ملز نے اس سے دھاگا بنایا اور کپڑے تیار کر کے لیے جو آج ہم نے پہن رکھے ہیں۔ اسی طرح انسان نے بیج بویا، اس کو پانی ملا، اس سے ایک برسیم کا پودا پیدا ہوا، ہم نے اس کو کاٹ کر جانوروں کے لیے چارہ بنایا تو جانور چارہ کھانے کے بعد ہمیں دودھ، گوشت اور چمڑا دیتے ہیں۔ گویا کہ آج ہم نے جو کچھ پہن رکھا ہے، جو کچھ کھا رہے ہیں، شجرکاری کی بدولت ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں شجرکاری کی اہمیت کو واضح کرنے کے بعد اب حدیث مبارکہ میں شجرکاری کی اہمیت کو یوں دیکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقۃ، وہ شخص جس نے درخت لگایا یا کھیتی کی، پھر اس میں سے کسی انسان، پرندے یا جانور نے کھا لیا تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ سامعین دل نواز، درخت کسی بھی قوم اور ملک کا انتہائی قابل قدر اور قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ ملک میں اقتصادی، معاشی اور معاشرتی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ درخت ہی تو ہیں جن کی بدولت ہمیں صاف ہوا، غذا اور پانی کے ساتھ ساتھ عمارتی لکڑیاں، فرنیچر، ایندھن، نباتاتی ادویات میں وجات حاصل ہوتے ہیں۔ قدرتی ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کسی بھی ملک میں کم از کم 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہے، مگر وطن عزیز میں جنگلات کی کٹائی اور منصوبہ بندی کے فقدان سے جنگلات کم ہوتے ہوئے صرف 4% رہ گئے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو ٹھیک 50 سال کے بعد جنگلات کم ہوتے ہوئے 1% سے کم رہ جائیں گے، جس سے یہاں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جنگلات کی صورت میں شجرکاری کی ضرورت اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف آلودگی بسیرا ڈالے ہو۔ صاف شفاف ہوا کے لیے انسانی جسم ترستا ہو، زہر آلودہ ہوائیں نسل انسانی کو گل کی طرح کھا رہی ہوں۔ انسانی جسم میں جس طرح پھیپھڑے اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح زمین پر درخت بھی قدرتی فضائی فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ صرف ایک مربع میل میں پھیلے ہوئے درخت موسم سرما کے ایک دن میں 29 ٹن آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ ایک صحت مند آدمی کے لیے صرف 2 بوند آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑا درخت 36 بچوں کو آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ آج سے 14 سال پہلے نہ تو گاڑیوں کا دور تھا، نہ ملیں، فیکٹریاں، کارخانے تھے، نہ ہی دریا زہر اگل رہا تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے ماحول کو پاک صاف رکھنے کی تلقین فرمائی، اور جب بھی کسی اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ فرماتے تو ایک نصیحت یہ بھی فرماتے چشموں کو خشک نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم درختوں کو اگر خواب سنانے لگ جائیں، ہم درختوں کو اگر خواب سنانے لگ جائیں، ان پرندوں کے تو پھر ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ کچھ پل ہے ذرا بیٹھ کے باتیں کر لیں، کچھ پل ہے ذرا بیٹھ کے باتیں کر لیں، عین ممکن ہے پلٹنے میں زمانے لگ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تشریف لاتے ہیں.